لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق عني العبد المحيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله مجلس کی مقبولیت کے لیے پھر پیغام چڑھتے ہوئے بڑے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طبعاً درود کا پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے ما شاء الله اپنے فرماتے ہیں ارفعوا علینا بالصلاة لأنها تذهب بالنفاق جب بھی ہم آل محمد پر جب بھی درود پڑھا کرو بلند آواز سے پڑھا کرو کیونکہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے نفاق دور ہوتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله زیارت جامعہ میں جن کی سند امام نبی علیہ السلام کے خلاف ہے اور ہماری قریب زیارات ہیں جن کی سند جو ہے وہ معتبر ترین ہے اکثر کی معتبر نہیں ہے لیکن یہ سند مستند اور سند اس کی دلالتاً اور سنداً یہ معتبر ہے زیارت جامعہ زیارت عاشورہ زیارت وارث کی اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعل صلاتنا علیکم بما خصنا بے من ولایتکم طیبا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا سبحان اللہ اے اہل بیت نبوت جعل صلاتنا علیکم اے اہل بیت نبوت اللہ نے ہماری صلات کو تم پر لازم قرار دیا ولایتکم تم نے آپ کی ولایت کے ساتھ خاص قرار دیا ہے درود کو کیوں لازم قرار دیا ہے طیبا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا اس درود پڑھنے سے اہل بیت نبوت ہمیں فرق پڑتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمیں سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے طیبا لانفسنا ایک تو ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے طہارۃ لانفسنا اور ہماری خود انفس کی ہمارے نفسوں کی طہارت ہوتی ہے تزکیۃ لنا ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے درود پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله ما شاء الله ذات مقدس اپنے لارہ کتاب میں فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ میرے حبیب
کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے. اور اللہ نے یہاں پر مثال پیش کی ہے کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی ہے. اور کہا ہے کلمہ طیب ایسا ہے کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جو ہے یہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے. سبحان اللہ. شجرہ طیبہ ہوتا ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے اوراق یعنی پتے ہوتے ہیں، پھر اس کی زمین سے لے کر اوپر تک بلند ہوتا ہے. شجرہ طیبہ کی مانند ہے. پھر اللہ نے اس شجرہ طیبہ کی 3 صفات اللہ نے بیان کی. اصلها ثابت، اس کلمہ طیبہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑ ہے، ثابت ہے، مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی فرع آسمان کی طرف جا رہی ہے. بنیاد مضبوط، دوسری صفت آسمان کی طرف جا رہی ہے. تیسری صفت اللہ اس کی درخت کی طیبہ کی یہ بیان کر رہے ہیں تو اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کے حکم سے اس کا پھل سارا سال جاری رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سن کر، مثالیں سن کر عبرت حاصل ہو سکے. یہ کلمہ طیبہ تھا. اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. شجرہ طیبہ کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ لے کر اللہ آیا ہے. اس کی صفتیں کیا ہیں؟ وَجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، 2 صفات ہیں. ماشاءاللہ. وَجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، گویا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینکا جائے، یعنی اس کی جڑ نہیں ہے. مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس کا کوئی قرار نہیں ہے، اس کو کہ اس کا قرار نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اللہ نے شجرہ طیبہ کی 3 صفات بیان کر دی. اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی مضبوط جڑ ہے، اور اس کی شاخیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور سارا سال اس کا پھل رہتا ہے. اور شجرہ خبیثہ کو یہ کہا ہے کہ اس کی جڑ بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا شجرہ طیبہ صاحب جڑ ہوتا ہے. شجرہ طیبہ جس کی بنیاد ہو، جس کا حسب ہو، جس کا نسب ہو. شجرہ خبیثہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ حسب ہوتا ہے، نہ جس کی اصل ہوتی ہے، نہ نسل ہوتی ہے. یہ تھا. آگے ہم تفاسیر کی طرف آتے ہیں. تفسیر قرآن میں دوسرے میں امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے. باقر علیہ السلام کی روایت ہے اس شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے. امام علیہ السلام فرمائے شجرہ طیبہ سے مراد جو ہیں ہم اہل بیت نبوت. اس شجرہ طیبہ سے ہم آل محمد ہیں. پھر امام باقر صاحب فرماتے ہیں انما ضرب اللہ مثلا لأعداء آل محمد شجرۃ خبیثۃ. جو آل محمد کا دشمن ہوگا اللہ نے اس کے قرآن میں شجرہ خبیثہ کے ساتھ تشبیہ دی. سبحان اللہ. پھر امام علیہ السلام نے پوچھا امام صادق آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور شجرہ طیبہ کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اس شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اس سے مراد ہم آل محمد ہیں.
پھر فرمایا اس اصل سے کیا مراد ہے؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. امام علیہ السلام نے فرمایا اصلها جدی رسول اللہ، اس کی اصل و جڑ شجرہ طیبہ کی میرے جد رسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. فرعها امیر المومنین، واہ واہ. اس کی پر جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کے جو درخت کے ان دو کی جو ذریت ہوگی اس کا تنا ہوگا، اس کی شاخیں ہوگی. بڑے محمد وال منتظر تھا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی اغصان کو، اس کی شاخوں کو اللہ نے ہمارے ائمہ کو قرار دیا ہے. پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَشِيَّتُهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَوْرَاقُهَا. ہمارے شیعہ جو مومن ہیں جن کے دلوں میں ہم آل محمد کی محبت ہیں وہ بھی اسی درخت کے ساتھ متصل ہیں. اس درخت کی شاخیں، اس درخت کے پتے جو ہیں ہمارے شیعہ ہیں. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یولد مؤمن فی شرق الارض او غربها فتورک ورقۃ لہا. جب بھی کوئی مومن اس دنیا میں آتا ہے، جب بھی کوئی مومن کسی مومن کے گھر میں نیا مومن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس مومن کے لیے اس درخت کے ایک اور پتے کا اضافہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذا کان المؤمن لا یموت فتسقط منها ورقۃ. جب ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو درخت کا پتا گویا کہ گر جاتا ہے. شجرہ طیبہ، اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اللہ نے اس کو یعنی اس کی بنیاد اور صفات بیان کی ہیں اور ائمہ نے اس کو آل محمد کا درخت قرار دیا شجرہ طیبہ. اور کوئی تمنا خواہش کرتا ہے کہ ہمارا شجرہ طیبہ ہو، شجرہ خبیثہ نہ ہو. ہم شجرہ طیبہ کے ساتھ معشور ہوں، شجرہ خبیثہ کے ساتھ معشور نہ ہو. مولا امیر علیہ السلام نے جب چاہا کہ میرا بھی شجرہ طیبہ باقی رہے، اصحاب کساء کے بعد میرا بھی شجرہ طیبہ باقی رہے، تو اس نے عرب کے ایک شجرہ طیب کے ساتھ جا کر رشتہ طلب کیا. مولا علی علیہ السلام کا بنین کا رشتہ طلب کیا اور مولا علی علیہ السلام نے جا کر اپنے بھائی جناب عقیل کو کہا. اور عقیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ انصاب العرب تھے، نصاب عرب تھے. عرب کا نسب جانتے تھے، حسب نسب جانتے تھے اور ان کی یہ صفات ہوتی تھی کہ نظر سے وہ کمزور تھے لیکن مسجد نبوی میں صبح بیٹھ جاتے تھے اور لوگ کتنے دنوں کا سفر کر کے اس کے پاس آتے تھے. 8 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا سفر کر کے ان کے پاس آتے تھے اور آ کر نسب طلب کرتے تھے کہ میرا نسب بتائے، میرا نسب کس فیملی کے ساتھ ہے اور میں فلاں فیملی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ان کو مشورے دیتے تھے. وہ کہتے آپ کے دادا کا کیا نام ہے؟ فلاں. پھر اس کے بعد جو تھے جناب عقیل، جس طرح ہم نے مدرسے میں ابتدائی طور پر ابواب الصرف پڑھی تھی نا، کس طرح ہم وہ زبان چلاتے تھے اور ابواب الصرف کے سیکھے پڑھتے تھے، جب وہ اپنے دادے کا نام بتاتا تھا تو عقیل اس کو گردان کر کے 10-12 پشتوں کی نسل بتا دیتا. اور کہہ دیتے تھے کہ اس کی نسل فلاں جو ہے فلاں ملک میں افریقہ چلے گی، فلاں فلاں فلاں. پھر وہ بھی یہ بھی ان کی پوری شاخیں بیان کر دیتے تھے جس طرح بایو ڈیٹا ان کا اوکے کر دیتے تھے. پھر وہ مولا علی علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی سے کہا کہ یا عقیل ابغنی امراتن کہ یتزوجھا فطالب لی غلاما فارسا وینصر ولدی الحسین فی کربلا. عقیل میرے لیے کوئی ایسا رشتہ تلاش کرو کہ جو خاتون شجاع ترین خاندان سے ہو اور میں اس سے شادی کروں اور اس سے میرے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کا کربلا میں مددگار.
ہدف کیا تھا شادی کا سمجھ لگے، امام کا شادی کا ہدف کیا تھا؟ غلامن فارسن، حالانکہ ام البنین کے کتنے بیٹے تھے، لیکن امام ایک بیٹے کی تمنا کر رہے تھے، غلامن اتنا شاہ سوار ہو کہ میرے بیٹے کا مددگار ہو۔ اس وقت عقیل کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ان یتزوج بام البنین من عرب من بیت الکلبیت ولا یوجد اسقہ واشجع ولا یوجد اسقہ واشجع وافرس من آبائها، پورے عرب میں ولا یوجد فی العرب، پورے عرب میں ان کے آباء و اجداد سے زیادہ نہ کوئی سخی ہے، نہ کوئی زیادہ شجاع ہے، نہ کوئی زیادہ جنگجو ہے۔ پھر مولا نے عقیل کو بھیجا وکالتاً کہ جاؤ اور اسے جا کر اس کا طلب کرو۔ کہا رہے تو کہا یہ مدینے کے باہر رہتے، مدینے کے باہر رہتے تھے، وہاں پر ڈیرا تھا اور مشہور تھا، ان کا مہمان نواز تھے، مہمان نواز سخی تھے، اس لیے تو کہا اسقى الناس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک صفات ہوتی ہے کہ انسان جتنا زیادہ سخی ہوگا نا، جتنا زیادہ سخی ہوگا اتنا زیادہ شجاع ہوگا۔ یہ نوٹ کرنا، یہ صفات عرب ہے۔ جتنا زیادہ کنجوس ہوگا اتنا زیادہ بزدل ہوگا، اس میں جرأت نہیں ہوگی۔ جتنا زیادہ ہاتھ یعنی اس کا ہاتھ وسیع ہوگا، یعنی زیادہ طولا ہوگا، مضبوط ہوگا، تو اس کا اب ہم دیوان حماس سے جس برادران نے پڑھی ہے، دیوان محترم بھی حماس پاکستان میں پڑھی تھی، تو وہاں پر اپنے شجاعت کی گواہی دیتے ہوئے یہی کہتے تھے کہ ہم تو وہ ہیں کہ ساری رات ہمارے چولہے جلے رہتے ہیں، ہم کثیر الرماد ہیں، ہمارے گھروں میں سوا زیادہ رہتی ہے، اس لیے کہ ہمارے آگ زیادہ جلتی ہے، مہمان زیادہ آتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ مثالیں دیتے تھے ہمیشہ۔ تو مولا نے ان کو بھیجا کہ جائیں ان سے جا کر اس کا طلب کریں۔ جب مولا اب یہ جہاں پر ٹھوکرے محمد یہاں پر 2 پوائنٹ بیان کروں گا میں، پھر اپنے مقصد سے کر جاؤں گا۔ مولا باب مدینۃ العلم رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول مدینہ کے دروازے تھے، مشکل کشا تھے، حجت خدا تھے، معصوم تھے، جبکہ عقیل میں یہ صفات نہیں تھی۔ امام کو پتا تھا، کیوں پوچھا اس سے؟ بعض علماء نے اس کی 7-8 صفات بیان کی۔ پہلے یہ ہے کہ یہ شادی والا معاملہ جو ہے جو اس کو مخفی طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بتا کر کرنا چاہیے میں شادی کرتا ہوں، تاکہ آپ کی شخصیت متاثر نہ ہو، آپ کی شخصیت گرے نہیں لوگوں کی نظر میں کہ کس طرح پر آرام سے خاموشی سے شادی کرنا۔ دوسرا ہے کہ امام علیہ السلام اہل خبرا کا مقام، آگا برادر محترم کل کہا تھا کہ آگا امام علیہ السلام جو تھے وہ اپنے یعنی صاحب خبرا کا مقام بیان کرنا چاہتے تھے، صاحب اختصاص کا مقام و منزل بیان کرنا چاہتے تھے کہ جو صاحب اختصاص ہوتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ امام علیہ السلام یہ بھی بیان کرنا چاہتے تھے، واقع کربلا کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہتے تھے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس خاتون سے اللہ مجھے ایک بیٹا دے گا جو شجاع اور جنگجو ہوگا اور بہادر ہوگا۔ امام علیہ السلام نے بھائی کو بھیجا، بھائی آئے وہاں پر، تو وہاں پر ان کے پاس عقیل آئے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بٹھایا، باتیں کی، پھر اس کی خدمت کی۔ اس کے بعد انہیں حزام نے جو ان کے والد تھے انہوں نے اس مسئلے کو کھولا، کہا کہ کیف جئت یا ابن ابی طالب، ایک روایت اور ایک نسخے میں مجالس شجیعہ فی آثار ام البنیہ تقیہ میں شیخ مہدی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیف تشرفنا بنا ابن ابی طالب، اے فرزند ابی طالب آج کس طرح آپ نے اپنا بابرکت قدم ہمارے گھر میں رکھ دیا، اس طرح شرف کیا ہمیں۔ عقیل کہتا ہے جئتو کا خیر الدنیا والآخرہ، میں تیرے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ لینے آیا ہوں، اپنے بھائی
اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے اور اخی رسول اللہ کے لیے تعریف اپنے بھائی کی کافی. تم نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں، لیکن کیونکہ میری بیٹی کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت ہمیشہ مائیں کرتی ہیں، مائیں بیٹیوں کی تربیت کرتی ہیں، کیونکہ میری ماں، اس کی بیٹی ماں جو ہے فاطمہ کی، اس کی تربیت سے بہتر واقف ہے. میں اس سے جا کر مشورہ، اس سے جا کر کہا تو ابھی اگر محترم ڈاکٹر میں وہ اپنی جناب فاطمہ کی ام البنین تھی، وہ اپنی ماں کو خواب سنا رہی تھی رات کو. میں نے دیکھا کہ آسمان صاف ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک قمر چاند شک ہوا، وہ آسمان شک ہوا اور قمر جو ہے وہ گرا اور میری گود میں آ کر گر گیا، اور پھر اس کے ساتھ ستارے بھی چمکتے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کا خواب صحیح ہے تو آپ جو کیسی عرب کے مشہور سید العرب کہ بڑے سردار سے آپ کی شادی ہوگا تو دنیا و آخرت میں خدا آپ کو عزت و شرف دے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ ام البنین کہتی کہ جب میں خواب دیکھ رہی تھی تو حیران پریشان تھی، تو میں نے ایک ہاتف غیبی سے آواز سنی، کوئی یہ کہہ رہا تھا بشرا کے یا فاطمہ بسعادت الغرری، اے فاطمہ تجھے بشارت ہو کہ خدا نے تجھے بہت بڑا عزت و شرف دے رہا ہے. اربعۃ ثلاثۃ نجوم والقمر ظاہری. اس کے بعد خدا آپ کو 3 ستارے دے گا اور ایک قمر دے گا. ابوہم سید العرب و سید الخلق، ابوہم سید الخلق، ان کا باپ جو ہوگا پوری مخلوق خدا کا سردار ٹھیک ہے ہم تو راضی ہیں. بچی سے پوچھا، بچی نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس کی بیٹی جو اس کی ماں سمامہ تھی وہ کہتی ہے زوج کریمتنا، زوج کریمتنا بفارس البطلی، حضام دیر نہ کر، جلدی کر ہماری بیٹی کو عرب کے شجاع کے ساتھ تزویج کر دے. پھر لمبا قصیدہ انہوں چھوڑ دیا. جتنے بھی فضائل تھے ام البنین کے، اور جتنا عرصہ ام البنین رہی ہے نا مدینے میں، اور پہلے دن انہوں نے اولاد زہرا کو جمع کر کے کہا کہ میں یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں. جب انہوں نے ابھی عقد ہو رہا تھا، آپ دور پڑے محمد والی عقیل آئے، اور عقیل جناب عقیل بیٹھے انتظار کر رہے تھے. حضام آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بجا مستبشرن، چہرہ بشاش ہے، خوش ہے، اور کہا کہ مبارک ہو، میری بیوی بھی راضی ہو گئی ہے، میری بیٹی بھی راضی ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ہم قد رضینا بان تکون ابنتنا خادمتا لامیر المؤمنین. حضام کہتا ہے کہ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں کہ ہماری بیٹی امیر المومنین کی خادمہ ہوگی. عقیل کہتا ہے نہیں، یہ تکون زوجتن، لیکن نہیں یہ زوجہ ہوگی. پھر حضام کہتا ہے نہیں، ہی ہبۃ لہو، میں جناب امیر کو اپنی بیٹی ہبہ کرتا ہوں. بلکہ ان کا ہم اس کو ہبہ وہی دیں گے، مہر دیں گے جو رسول اللہ کی سنت ہے. شادی ہو گئی، خیر وفیت گھر آ گئی، اور آگتے ہی اس نے اولاد زہرا کو جمع کر کے کہا کہ اولاد زہرا میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، بن کے نہیں آئی، میں تو اس گھر میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. میں تو اس گھر میں آپ کی نوکرانی بن کے آئی ہوں. اور وہ روایت میں جناب صاحب مجالس شفیعہ فی آثار البنیہ تقیہ میں مہدی صلاح الدین لکھتے ہیں کہ انہوں نے بار بار اس طرح خدمت کرتی تھی نا اس گھرانے کی، اتنی خدمت کرتی تھی اس گھرانے کی جس طرح اپنے اولاد سے بھی ان کو ترجیح دیتی. اور جتنا عرصہ یہاں پر رہی خادمہ کے عنوان سے رہی تھی، بچوں کو کھانا دیتی تھی، ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی.
عطوفت کرتی تھی، پیار کرتی تھی تاکہ ان کو ماں یاد نہ ہو۔ یہی ایک وجہ تھی جو رات محترم کہہ رہے تھے کہ جب فاطمہ مولا علی پکارتے تھے نا، جناب حسن حسین جناب زینب ام کلثوم فوراً دیکھتے تھے اپنی ماں کو یاد کرتے۔ ام البنین کو یہ بہت پسند نہ آیا کہ میری وجہ سے اولاد زہرا پریشان ہو، کہتے علی مجھے فاطمہ نہ کہا کرو، کیونکہ اولاد علی کو تکلیف ہوتی ہے، ماں یاد کرتے ہیں دکھ لگتا ہے۔ ام البنین بیٹھی ہوتی تھی، ایک دن بیٹھی تھی، یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے صاحب مجالس شجیہ والوں میں، بیٹھی تھی ایک دن بچوں کے ساتھ پیار کر رہی تھی، بچے تھے پیار کر رہی تھی، اور وہاں پر جناب ام کلثوم جو تھی 13-14 سال کی عمر تھی، پیار کھانا دے رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اور ایک دن اسی دن جناب ام کلثوم پریشان ہو گئی، بار بار گھر کے سین کی طرف دیکھتی تھی، کچھ یاد کرتی تھی، پھر چہرہ نیچے کر دے۔ ام البنین نے محسوس کیا کہ یہ کیوں بیچاری بچی پریشان، ام کلثوم پریشان کیوں ہے، کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس وقت ام کلثوم نے کہا کہ میں اس لیے مجھے اپنی ماں کا وقت یاد آ مجھے اپنی ماں کا وقت یاد آ رہا ہے، یہ سین تھا، یہ تھا ہمارا، یہ سین تھا، وہاں پر میری ماں چٹائی بچھا کر دیتی تھی، ہم تینوں 4 بہن بھائی بیٹھے تھے، باتیں کرتے تھے، ہماری ماں اسی طرح ہمارے پاس بیٹھتی تھی جس طرح تو بیٹھی، اور میں ماں کو وہی منظر یاد کر رہی ہوں، اب میری ماں دوبارہ نظر نہیں آئے گی، اب میری ماں دوبارہ یہاں پر نہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تھی، ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ماں والا تعاون کرتے ہیں، ماں والا معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ جناب ام البنین نے پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور باتیں کی، اور کہا کہ نہیں آپ کی ماں اچھی تھی، میں آپ کی ماں صالح تھی، میں ان کی نوکرانی بن کے آئی ہوں، میں ان کے بلکہ میں بھی ان کی نوکرانی ہوں، آپ کی بھی نوکرانی ہوں۔ ایک دم ام کلثوم باتیں کرتی کرتی دکھ زدہ آنکھوں میں آنسو جاتے، میں بنین کہتی ہوں کلثوم رو کیوں رہی ہے، کیا دکھ ہے؟ وہ کہتے ہیں ام البنین تجھے پتا ہے لماذا ماتت امنا زہرا، وہی لیست کبیرۃ السن، ام البنین تجھے پتا ہے میری ماں جوانی کے شباب میں گئی تھی، عالم جوانی میں دنیا سے گئی تھی، ہمیں یتیم کر کے گئی تھی، کہتے ام البنین تجھے پتا ہے میری ماں اتنی بوڑھی نہیں تھی جب میری ماں پر بہت دکھ آئے تھے، میری ماں پر مصیبتیں بہت آئی تھی۔ ام البنین ام کلثوم نے مصائب سنائے تھی، باتیں کر رہی تھی، وجرت دموعها علی عینیها، ام کلثوم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب ام البنین نے یہ دیکھا بڑی دکھ، وہ بھی رونے لگ گئی، ومسحت دموع عینیها بطرف کمها، ام البنین نے اپنا ہاتھ بڑا دامن بڑھا کر بی بی کے آنسوں کو صاف کیا اور صبر کا دلاسا دیا، صبر کا دلاسا دینے کے بعد، اور وہ راوی یہ کہتا ہے، لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ ام کلثوم کچھ کہنا چاہتی تھی اور ان کی زبان جو تھی کچھ کہنا چاہتی تھی، الفاظ زبان پہ اٹک گئے اور رونے لگے۔ پھر اس نے دلاسا دینے کے بعد ام کلثوم کہتی ہے ام البنین میری ماں دنیا سے نہ جاتی، شاید میری ماں کے دنیا سے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ام بنین میری ماں کے دنیا کے جانے سے ایک یہ وجہ بھی ہے، ہم ضرب امی ام بنین ان ظالموں نے میری ماں کو بہت مارا تھا، بندہ تمو والا خطے امی، اور ظالموں نے میری ماں کے منہ پہ تماچے مارے، بکاسر دلہا، اور میری ماں کی پسلی توڑی تھی۔ اگر میں کلثوم کہتی ہوں عمر بنین میں مصیبت کیا سناؤں آپ کو، وَعَصَرُوهَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَائِطِ، ان ظالموں نے میری ماں پر جلتا دروازہ گرایا تھا،
ہم تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں، میں سوچتا ہوں شاید ام کلثوم نے یہ بھی کہا ہوگا، ام البنین وقت یہ بھی نہ ہوا تھا، ان ظالموں نے ہمارے گھر میں داخل ہوئے تھے، ہم بچیوں کے سامنے ہمارے بابا کے گلے میں رسی ڈال کر لے یہ مصیبت سنا رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے. جب ام البنین اتنا روئی، بس جتنا عرصہ ام البنین گھر میں رہی، نوکرانی اور خادمہ بن کر رہی. روایت کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد کتنے دن ام البنین رہی. 64 ہجری میں ام البنین کی وفات ہوئی ہے. 13 جمادی الثانی تھی. ام البنین روزانہ بقی میں چلی جاتی تھی، بقی میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی تھی، گریہ کرتی تھی اور اتنے بلند آواز سے بیان کرتی تھی. مروان ملعون جو تھا، ملعون واقع کربلا میں ملعون مروان جو تھا وہ بھی قریب سے گزرتا تھا، بیوی کے درد بھرے مصائب اور بیان سن کر وہ بھی رونے لگ جاتا تھا. ام البنین شیخ ماجد الزبیدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ام البنین کی عادت ہوتی تھی 4 قبریں چھوٹی بناتے تھی، گریہ کرتی تھی، روتی تھی، اس کے بعد ان کو ختم کر کے ایک قبر بناتی تھی، پھر اس کو واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ شہیدہ بیان کر کے روتی تھی. کافی دیر تک ام البنین روتی رہتی تھی اور گریہ کرتی رہتی تھی. عزاداروں بس ایک منزل اور لوں گا آپ کی. بس عزاداروں ام البنین جب روتی تھی، گریہ کرتی تھی، تو ایک دن کسی گزرنے والے نے کہا یا ام البنین لماذا تبکین علی الحسین اکثر من اولادک الاربعہ. ام البنین تیرے تو 4 کڑیل جوان واقع کربلا میں شہید ہوئے تھے. ام البنین تیرے تو 4 بیٹے مارے گئے تھے، پھر بھی تو اپنے بیٹوں کی بجائے اکثر حسین پر گریہ کیوں کرتی ہے؟ ام البنین عجیب جواب دیتی ہے، کہتی ہے لأن هؤلاء الأربعة لهم أم تبكي عليهم. یہ پوچھنے والے ذرا انصاف تو کر، یہ جو 4 میرے حسین میرے 4 بیٹے جو چلے گئے تھے ان کی ماں تو زندہ ہے، ان پر گریہ کر رہی ہے. پر حسین نہیں صلو حتی تبکی علیہ، اور میرا حسین اتنا مظلوم ہے اور ان کی ماں بھی دنیا میں نہیں ہے. عزاداروں بس آخری روایت اور آپ کی طاقت کو تمام کروں. راوی کہتا ہے کہ ام البنین رو رہی تھی اور گریہ کر رہی تھی. ام البنین ایک دن حسب عادت روزانہ کی طرح بقیع میں گئی، اسی عادت طرح بقیع میں گئی، رونے کے لیے گریہ کرنے کے لیے گئی. کہ دیکھا وہاں پر بقیع میں جا کر دیکھا کہ عجیب و غریب منظر ہے. ام البنین دیکھتی کہ خاتون ہے جس کے پہلو بھی ایک ہاتھ ہے، ایک پہلو پہ ہاتھ ہے، اور وہ بلند آواز سے بیان کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے واہ عباسا واہ مظلومہ واہ شہیدہ واہ عباسا. ام البنین کہتی ہے کہ میں سن کر حیران ہوئی، یہ کیسا باس کو رو رہی ہے، یہ کون سا باس ہے جس کو یہ خاتون رو رہی ہے اور پہلو بھی زخمی ہے، پہلو پہ ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھا کر بیان کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں مائی تو کس عباس کو رو رہی ہے، یہ کون عباس ہے جس کو تو رو رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے میں عباس ابن علی کو رو رہی ہوں. ام البنین کہتی ہے وہ تو میرا عباس تھا، اس کی ماں وہ تو میں ام البنین کا عباس تھا، وہ میرا بیٹا تھا، تو اس کو کیوں رو رہی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے یوم البنین انا زہرا